أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 20 ہے، آیت نمبر 158 سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی، بے شک میں، رسول اللہ، بے شک میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، یعنی تمہاری طرف، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے میری بہنیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یا کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمہاری طرف، تم سب کی طرف، سب کی طرف، یعنی میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے۔ دیکھیے سورہ انبیاء میں آتا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ اور جو پیغمبر جن کے بارے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم اور ایک مطلب ہے نا اس وقت کے لیے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، کہ جو بھی پیغمبر تھے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا، آگے فرمایا کیا جا رہا ہے کہ الذی کون ہے وہ، یعنی جس نے کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے الذی، وہ اللہ، لہو ملک السماوات، یعنی وہ اللہ جس کا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ کون اللہ ہے؟ اسی کی کیا ہے؟ لہو، اسی کی ملک، اس بادشاہت السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے، کہاں؟ آسمانوں اور زمین میں۔ وہ اللہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی بادشاہت کہاں ہے؟ زمین میں اور آسمان میں۔ لا الہ الا، نہیں ہے اس کے سوا، الا ہوا، اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ذکر کیا گیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کی زندگی ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ جب ساری چیزیں، ساری قدرت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اب کرنا کیا ہے ہم سب کو؟ فآمنوا باللہ، کیا کرنا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ بس ایمان لے آؤ کس پر؟ باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ کون ہے وہ رسول؟ ورسول النبی الامی، امی کون ہے وہ رسول؟ وہ رسول
ہاں نبی امی ہے، نبی امی ہے، ہاں وہ رسول۔ الذی یؤمنو، وہ جو، کیا یؤمنو جو ایمان رکھتا ہے، وہ جو خود ایمان رکھتا ہے کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وہ جو خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلمات کو مانتا ہے۔ تو کلمات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور کیا ہے؟ واتبعوہ، ہاں اور اس کی پیروی کرو۔ یعنی ہم سب کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی کی کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیے ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ قرآن کی اور نبی کی پیروی کرنا ہے، ہاں نبی کی اتباع کرنا ہے۔ سورہ ہود میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کا جو بھی گروہوں میں سے انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ ہے۔ یعنی آپ پر ایمان ضروری ہے نجات کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اور اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے نا، آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم، ہاں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے تم کو؟ فاتبعونی، تو کیا کرنا ہے؟ میری پیروی اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے، تو میری بہنیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کی طرح نہ نسلی تھے، نہ قومی پیغمبر تھے، اور نہ علاقائی تھے، کیونکہ آپ کا حلقہ تبلیغ جو تھا پوری دنیا کے انسان، آپ کے حلقہ تبلیغ کیا پوری دنیا کے انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ ہیں۔ پھر آپ وقتی یا کسی مخصوص زمانے کے بھی پیغمبر نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں۔ اور آپ کی رسالت کا کام تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان کیا اور اپنی دونوں انگلی کو ملا کر کہا کہ میں کیا کہا کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کتنی قریب ہے، تو آپ نے 2 انگلی کو ملا کر دکھایا نا، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر جو اس طرح کا دعویٰ کرے تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی بھر پوری حد تک کیا کوشش کی؟ تبلیغ و رسالت کا آپ نے فریضہ انجام دیا۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے کیا تاکید کی تھی صحابہ کرام کو کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہ کیا کرے؟ ان تک وہ پیغام پہنچا دے۔ تو اب کیا ہے؟ اب اس امت کی ذمہ داری ہے نا، اب جب کوئی پیغمبر اور نبی کوئی آنے والا نہیں ہے تو اب اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ امت مسلمہ پر آتی ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا کام انجام دینا، اور اس کام کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں اسے کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے نا۔ چلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 159 دیکھ لیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِن قوم موسیٰ، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ہے جو کیا ہے؟ یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ حق کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی حق جو بھی اللہ نے ان کے پیغمبر کو دیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہاں تو اور کیا؟ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اس کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، حق کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف کرتے ہیں۔ جو ایک امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت ہے، ایک گروہ ہے جو کیا کرتی ہے؟ حق کا ساتھ دیتی ہے، اس کے مطابق کیا کرتی ہے؟ فیصلہ کرتی ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں بھی آخری رکوع میں آتا ہے جہاں ان فی خلق السماوات والارض، وہ دیکھیں آخری رکوع آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، تو اس میں دیکھیے آخر میں آتا ہے نا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ یعنی اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچتے ہیں، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ سورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اور بھی قرآن میں کئی جگہ پر اہل کتاب کے مطلب ہے نا، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کہیں ڈائریکٹ نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں، کہیں یہودی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو میری بہنیں، ہم ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی قوم پوری کی پوری بری نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور جس کا قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دور نبوی میں یہود کے گروہوں میں سے ایک گروہ انصاف پسند موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگرچہ یہ گروہ قلیل تھا، کم تعداد میں تھا، ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ بھی ہو، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دور نبوی تک ایک ایسا انصاف پسند گروہ موجود رہا، موجود رہا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب دیکھیے بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی جیسے بڑے شرک میں مبتلا تھے، بچڑے کی پوجا میں، تو اس وقت بھی اس امت میں کیا تھا، اس گروہ میں، اس امت میں، بنی اسرائیل میں ایک انصاف پسند گروہ موجود تھا جو دوسروں کو ہدایت پر رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ یعنی یہ پہلے بھی حق پر تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ کو مان گئے، اور آئندہ اپنی زندگی کو بھی کیا کیا، اسی کے مطابق ڈھال لیا۔ آیت نمبر 160 دیکھتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ اور کاٹ دیا ہم نے، ان کو، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، کس کو، بنی اسرائیل کو کاٹ دیا ہم نے ان کو، مطلب ان کی تقسیم کر دی۔ اسنتا عشرہ، کتنے میں تقسیم کر دیا، 12 میں، اسباتن قبیلہ، یعنی 12 قبیلوں میں، امما گروہ بنا کر، یعنی 12 قبیلے میں گروہ بنا کر 12 قبیلے میں کیا کیا، بانٹ دیا۔ اسبات جو ہے سبت کی جمع ہے، اور سبت کس کو کہتے ہیں، سین بے تو اولاد کی اولاد کو، یعنی پوتے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے، قبیلہ، یعنی ہم نے ان کو 12 قبیلے گروہوں کی شکل میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا، امما گروہ، ٹھیک ہے۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کب، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، کب، جب ان کی قوم نے کیا کیا، تسقاہ قومہ، کب کیا، جب اس کی قوم نے کیا کیا، اس سے پانی مانگا، اور کیا اذ استسقاہ قومہ، جب اس کی قوم نے کیا کیا، پانی مانگا، اندرب، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، کیا وحی کی، اندرب بعصا، اندرب ضرب لگاؤ بعصا کا عصا سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا مارو، کہاں، الحجر، پتھر پر عصا مارو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا۔ دیکھیے یہ عصا نے کتنے کام کیے نا، پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، کہ کبھی اژدہا بن جاتا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی زمین پر پھینکو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو کیا ہو گیا، وہ اژدہا بن گیا نا۔ یہ معجزہ لے کر آپ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا فرعون کے دربار میں، سب آپ کو گزر چکا ہے نا۔ اور اس عصا نے اور کیا کام کیا، سمندر کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوا، جادوگروں کی رسیاں بھی نکل گیا، جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا، تو کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو جو جادوگروں نے جو رسیاں وغیرہ جو ڈالی تھی نا، جو نقلی سانپ بنے تھے، ان سب کو نکلنے لگا۔ تو میری بہنیں، یہ عصا نے کیا کیا، ایک طرف دیکھے سمندر پھاڑ کر راستہ خشک کر دیا، اور یہاں عصا مار دیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، یہاں کہیں راستہ خشک کر دیا اور کہیں پانی بہا دیا۔ تو مین کہنے کی کیا بات ہے، اصل چیز پھر کیا ہوئی، کیا وہ عصا کا کمال تھا؟ تو وہ عصا کا جو بھی کمال تھا وہ دراصل کیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تو یہ ہوا، ورنہ عصا میں کوئی ایسی خود کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ اتنے سارے معجزات یا کمالات دکھا سکے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، جب کسی خاص
چیز کے اندر کوئی خصوصیت دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ہاں جو جس نے اس میں خصوصیت ڈالا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی اللہ کو بھول کر کیا کرتے ہیں، اسی کو پکڑ لیتے ہیں، اسی کو چومنے چاٹنے لگتے ہیں، اسی کے پجاری بن جاتے ہیں، اسی کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ تو کسی چیز میں تو یہ غلط ہے نا کہ کسی چیز میں اگر کوئی تاثیر ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے میری بہنیں، اللہ ہی کی دین ہوتی ہے۔ اصل تعریف کے لائق کون ہے؟ کون ہے؟ اصل تعریف کے لائق ہے کہ اللہ، میری بہنیں اللہ تعریف کے لائق ہے نا۔ اچھا آگے فرمایا جا رہا ہے فم وجسد، فم وجسد پھر پھوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کیا گزر چکا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے کسی کو؟ فن فجرت۔ تو پچھلے پہلے کیا گزر چکا ہے، فن فجرت۔ ابھی یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، فم وجسد، با جیم سین، وجسا یعنی کیا مطلب ہو، تنگ جگہ سے پانی کا بہہ نکلنا، جیسے کہتے ہیں نا پتھر سے چشمے کا پھوٹنا، دیکھے آپ لوگوں نے کبھی؟ ہاں پتھر سے جو باریک باریک ہول رہتے ہیں اس میں سے نا پانی نکلتا ہے نا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا تو یہاں اس میں ہے نا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہے نا 12 چشمے کیا ہو گئے، پھوٹ پڑے۔ فم وجست منہ، اس پتھر میں سے 12 چشمے کیا ہو گئے، پھوٹ پڑے۔ فم وجست منہ اثنتا عشرہ، سوری ہاں یہ پھوٹ پڑے اس میں سے اثنا عشرہ 12 چشمے، اثنا 2 عشرہ 10، 10 + 2 12۔ اب کیا ہوا، اس میں 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور چشمے کا ترجمہ کیا ہے، آئینہ، عین، پیچھے گزر چکا ہے نا۔ آنکھوں کو بھی کیا کہتے ہیں، عین کہتے ہیں نا، اس میں بھی تو پانی بہہ نکلتا ہے نا آنکھوں سے بھی، تو یہ آئینہ، عین، یہ کیا ہے، چشمہ۔ تو اس میں سے کیا ہو گئے، 12 چشمے۔ فم وجسد پھوٹ پڑے، منہ اس میں اثنتا عشرہ 12 آئینہ چشمہ۔ اب کیا، قد علما تحقیق جان لیا، کیا، کل اناسن ہر اناس نے، ہر شخص نے، ہر گروہ نے کیا جان لیا، مشربہم اپنا مشرب، ہاں اپنے پینے کی جگہ، اپنی اپنی جگہ، اپنی مقررہ جگہ کیا ہو گیا، مشربہم سب نے جان لیا۔ ہاں یہ سب دیکھیں میری بہنیں کس بات کی دلیل ہے، کتنا سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے نا، ڈسپلین دیکھو اس میں نظر آ رہا ہے، تنظیم نظر آ رہی، منظم ہونا، آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے نا۔ اچھا آگے کیا ہے، وَظَلَّلْنَا اور ہم کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ اور کیا کیا، الغمامہ، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا، علیہم ان پر، غمام بادل، اور سایہ کیا ہم نے ان پر کس چیز کا، غمام، ہاں بادلوں کا۔ ہاں غم بھی بولتے ہیں نا، جب انسان پر غم چھا جاتا ہے تو غم کا بادل چھا جاتا ہے نا، تو یہاں جو غمام بادلوں کا سایہ کیا، ہاں۔ اور اس کے بعد وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر، کیا نازل کیا، من سلوا، منّا وسلوا، گزر چکا ہے نا ساری چیزیں، ہاں۔ اور ہم نے ان پر اتارا، کیا اتارا، من اتارا اور سلوا اتارا، یعنی جو من سلوا بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانے پینے کی نعمت اتاری۔ اور من بھی آپ کو گزر چکا ہے نا، من وہ شہد کی طرح میٹھا تھا، کہا جاتا سورج نکلنے سے پہلے اترتا تھا۔ اور سلوا کیا تھا، ہاں بتائیے فٹافٹ بتائیے آپ لوگ، پرندہ تھا نا، بٹیر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سلوا کیا تھا، پرندہ، ہاں بٹیر تھا۔ دیکھیے پرندوں کا گوشت ایکچولی میں دیکھا جائے نا سب سے بہتر اور سب سے کہتے ہیں نا بہترین گوشت ہوتا ہے۔ دیکھیں وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پرندوں کا بھی ذکر کرتے ہیں نا، وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان پر من اور سلوا اتارا، اور کیا کہا، کھاؤ، کیا کہا آگے، کلو کھاؤ، من طیبات، کیا کہا ہم نے، کھاؤ جو من طیبات ما رزقنا، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دیا ہے، بطور رزق عطا کیا ہے۔ وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی جنہوں نے یہ سب نعمت پا کر بھی اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اور ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے، حق تلفی، یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے، انفسہم ہاں خود اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، لیکن وہ کیا تھے، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہ کا خود ہی نقصان پہنچتا ہے نا، یعنی دیکھیے کسی کا گناہ دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود گناہ کرنے والوں کے لیے باعث وبال ہوتا ہے نا۔
اور ان ساری چیزوں کی تفصیل گزر چکی، پھر بھی تھوڑا میں یہاں انشاءاللہ تھوڑا اور کلیئر کر دیتی ہوں۔ یہاں دیکھیں دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے نا ان نعمتوں کا، تھوڑے سے ہم بھی ایک دفعہ یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کس دور کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو 40 سال کے طویل عرصے کے لیے جزیرہ نما صحرائے سینا میں روک دیا گیا تھا نا، کیونکہ ان لوگوں کو جہاد سے انکار کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا نا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جب جزیرہ نما سینا میں آئے، صحرا سینا میں جب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ اور ہے نا جو ان کا آبائی ملک ہے، آبائی وطن، اسے فتح کر لو۔ تو کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پتہ کر کے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، نہیں وہاں تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، بہت جابر لوگ رہتے ہیں، بہت بڑی قوت والے ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ سورہ مائدہ میں گزر چکے، ہم تو ان کے سامنے ٹڈے کے برابر ہے۔ ہم مطلب ان لوگوں نے کیا کیا، اس ملک کو فتح کرنے سے، یعنی جو فلسطین جو علاقہ تھا، جن کا آبائی وطن تھا، ہاں جن کے باپ دادا کا ٹھکانہ تھا، ہاں وہاں جانے سے لوگوں نے اس علاقے کو فتح کرنے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا ہے، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ ایسا اس کر کے ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا نا، 40 سال کے لیے ان لوگوں کو اسی صحرائے سینا میں کیا کیا، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر دیا، لیکن ہے نا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی رحمت کری کہ 40 سال جس جگہ وہ رہ رہے تھے، کہتے ہیں اس میدان میں دور دور تک کہتے ہیں کہیں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، نہ کوئی سایہ تھا، نہ مکان تھا جہاں جا کر وہ دھوپ سے پناہ لے سکتے تھے۔ سایہ سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شیڈ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ گویا ان تینوں چیزوں سے وہ تینوں چیز جو انسان کے لیے بولتے ہیں نا بیسک نیڈ ہوتی ہے نا، بنیادی ضرورت ہوتی تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ان میں سے ان کو ایک چیز بھی انہیں عطا نہیں ہوتی نا، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، مر کھپ جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی ضرورتوں کا یوں اہتمام فرمایا کہ کہتے پورا 40 سال کا عرصہ جب دھوپ تیز ہونے لگتی تو آسمان پر بادل چھا جاتے، اور بادل بھی کوئی ایسے کالے جیسے بادل نہیں تھے یا بارش والے بادل نہیں تھے کہ ایک دم اندھیرا ہو جاتا یا پھر بارش برس جاتی۔ ہاں مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی، جو سایہ تھا وہ بھی ہے نا کیا انہیں دھوپ سے بچاتا، لیکن اندھیرا کالا سایہ نہیں تھا، اور نہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ برستے۔ ہاں اگر برس جاتے تو پھر کیا ہوتا، وہ لوگ کہاں پناہ لیتے، اگر اس بارش برس جاتی تو پھر وہ کہاں پناہ لیتے۔ ہاں اس طرح لاکھوں کی تعداد میں موجود انسانوں کے مکانات کا مسئلہ حل ہوا، ٹھیک ہے، شیڈ مل گیا ان کو، اور اس کے بعد کیا ہے، پینے کو پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ چٹان پر اپنا عصا مارے۔ پھر کیا ہوا، اسے 12 الگ الگ چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ چشمے بھی کہتے ہیں اس طویل مدت میں بہتے ہی رہے کہ ہر قبیلے کو الگ الگ چشمے پر قابض بنا دیا۔ اگر ایک ہی چشمہ رہتا تمام لوگوں کو کہتے، اور بہت بڑی تعداد میں یہ بنی اسرائیل تھے، ایک چشمہ تو کیا ہوتا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ فساد ہو جاتا نا۔ اس طرح سے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے نکال دیے تاکہ ان میں پانی کی تقسیم پر جھگڑا نہیں ہو، اور پھر اسی طرح ان کے پانی کی ضرورت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کھانا چاہیے تھا تو کھانے کو اللہ تعالیٰ نے منن سلوہ نازل فرمایا۔ میری بہنیں دیکھیں، غور کریں کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی، کتنا لاکھوں احسان تھا کہ اس لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے لیے کس قدر روزانہ من سلوہ کی ضرورت ہوتی ہوگی نا، اور اسی مقدار میں نازل کیا جاتا رہا۔ اس طرح کیا ہو گیا، ان کی خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اور پھر یہ بھی غور فرمائیے کہ لاکھوں کی تعداد کے لشکر کے لیے اپنی ضروریات کا کسی بادشاہ کو یا کسی حکومت کو اگر انتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی کسی ملک میں اتنی تعداد میں لوگ چلے جاتے اور وہاں کے بادشاہ کو یا وہاں کی حکومت کو انتظام کرنا پڑتا، کتنے پیسے، کتنے روپے، کتنے مصارف خود خرچ آتے نا، کتنے پیسے لگتے نا۔ اور خاص طور پر اس صورت میں جبکہ یہ انتظام پورے 40 سال کے عرصے تک کرنا پڑتا۔ سوچیں کتنی بڑی بات یہ، اگر یہ قوم کسی اور ملک میں کہیں چلی جاتی، کیا کوئی حکومت 40 سال تک یا اتنے دنوں تک انتظام کر پاتا؟ 2-4 دن کے لیے ہمارے اگر زیادہ مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اتنا نہیں کر پاتے ہیں، یا کسی پروگرام فنکشن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو حد سے 2-4 دن کر پاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں 40 سال تک اس طرح سے مطلب ان کے لیے کھانے پینے اور شیڈ کا انتظام کرنا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی نا۔ اور اس 40 سال کے عرصے میں کیا ہوا، بنی اسرائیل کی اپنی ہی تربیت بھی کی جا رہی تھی،
اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی، تاکہ اس عرصے میں ان کے اندر سے جو وہ بچڑے کی محبت اور گوسالہ پرستی کی جو جراثیم ان کے خون میں جو رچ بس گئے تھے نا، وہ بھی سب تاکہ نکل جائے، اور اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں اور بچڑے کی محبت کو اپنے دل سے نکال لیں، اور جو بھی ان کے اندر جو بزدلی جو تھی، جو غلامی کی جو طویل زندگی ان کے رگ پے میں بس گئی تھی، اس صحرائی زندگی کی وجہ سے ان میں کچھ کیا ہوتا، جرات پیدا ہو جاتی، دلیری پیدا ہو جاتی، اور پھر اس سے ایک فائدہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ان 40 سال کے عرصے میں جو پرانی بزدل نسل تھی نا، وہ مر کھپ گئی، ہاں، یا آگے چل کے مر کھپ گئی، اور نئی نسل آزادی کی فضاؤں میں جرات مند پیدا ہو، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، پھر اس جہاد کے لیے تیار ہو جائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا۔ آیت نمبر 161 دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، کن سے کہا گیا؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا کہا گیا؟ ہاں، اسکنوا، رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں، یا رہو اس بستی میں، وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو۔ ہاں، کیا کہا گیا ان سے؟ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے، اسکنوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، رہو اس بستی میں رہو۔ دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں بھی فرمایا جا رہا تھا نا، داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا نا قریہ، ہاں، قریتن، جمع ہونا، قریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو قریہ کو قریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہو کر رہتے ہیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَكُلُوا، کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، اور کیا کرو؟ وَقُولُوا، اور کہو، کیا کہو؟ حِطَّةٌ، معاف کر دو، معاف کر دے ہمارے گناہ، یعنی کیا کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ؟ حِطَّةٌ، معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمارے گناہ کو۔ وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، یعنی دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں دروازے سے مراد یا تو اس بستی کا یا شہر کا دروازہ ہوگا، یا پھر ہیکل ہوگا، ہیکل سلیمانی کا دروازہ ہوگا، مسجد کا دروازہ نا۔ تو کیا فرمایا جائے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور یہاں جو سجدے سے مراد یہ کون سا سجدہ ہے؟ شکر گزار سے جھکنا، خوش شکر گزاری سے جھکنا، بالکل جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ۔ کیا فرمایا؟ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، ہاں، اور کیا مطلب عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تکبر نہیں کرو، تو کیا کریں گے ہم؟ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطیئاتکم، تمہاری خطائیں۔ ہاں، دیکھیں میری بہنیں، جہاں بخشش کا سبب، یہاں جو ہے نا، یہاں بخشش کا سبب کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ عاجزی، خشوع۔ اور یہ جو خطی جو ہے نا، خطا اور خطی دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے خطا اور خطی میں؟ یہاں خطی لفظ ہے نا، تو خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھول کر کی جانے والی غلطی، انجانے میں کی جانے والی غلطی، اور خطی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر کی جانے والی غلطیاں۔ یعنی جب انسان غلطی کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس گناہ کو چھپا بھی دیتا ہے، یعنی اس گناہ پر سزا بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے مغفرت کی حقیقت، کہ اللہ گناہ کو چھپا بھی دیتا ہے اور سزا بھی نہیں دیتا۔ ہاں، استغفار کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا، توبہ استغفار کا۔ دیکھیں، اگر کسی کو سزا نہ ملے، مثال کے طور پر اگر کوئی غلطی کرے اور اس کو سزا نہ ملے، لیکن اس کا گناہ یا اس کا جرم یا اس کی غلطی، ہاں، اور اس غلطی کا اس کا راز کھل جائے، فاش ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو یہ بھی ایک طریقے سے سزا ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے سزا ہے نا، کہ نہیں؟ یہ سزا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو اس معافی کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اگر تم اس دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ تمہاری وہ غلطی جو تم نے جان بوجھ کر کی وہ سب معاف کر دوں گا۔ اور کیا؟ سنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا نا، تو مکہ فتح کے بعد آپ میں اللہ کے حضور عجز و انکساری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ تو فتح کے بعد اپنے بولتے نا قدیمی دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لیے عام معافی کا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا نا، سب کو معاف کر دیا تھا نا اس دن، عام معافی کا اعلان تھا نا، لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو معاف کرتا ہوں، آج کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو میری بہنیں، یہاں جو ہے نا بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، داخل ہونا ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ ہے نا محسنین، سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو میں زیادہ دوں گا۔ تو میری بہنیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ گزر چکا ہے نا یہ لفظ، احسان حق سے زیادہ دینا، یعنی کسی بھی چیز کو، ہاں ایک تو یہ حق سے زیادہ دینا، جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ دینا، اور دوسری چیز کیا، کسی بھی چیز کو کیا کرنا، خوبصورتی سے اعلیٰ ترین درجے پر کرنا، اچھے سے کرنا، خوبصورتی سے کرنا۔ اور دیکھیے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اللہ کے معاملے میں احسان کرنا، اور دوسرا کیا ہے، بندوں کے معاملے میں احسان کرنا، احسان اللہ اور بندے، اور اس کے درمیان ایکچولی بیلنس بھی قائم کرنا، ایک طرف اتنا نہیں جھک جانا کہ دوسرے کا حق رہ جائے، یعنی صرف اللہ کی دن رات عبادت کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ دینا، یا اپنے بال بچوں میں لگ جانا اور اللہ کی اطاعت اور عبادت چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں، کم از کم یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کے جملے حدیث میں آئے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح سے مطلب اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہوتا ہے، ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، ہر حکم جو اللہ کا بجا لایا جائے وہ دراصل کیا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ اچھا، بندوں کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ نیکی کرنا، ہاں نمبر 1، نمبر 2 تکلیف سے بچانا، تکلیف کسی کو نہ دینا، کیونکہ احسان جتانے میں کیا چیز آتی ہے، کیا تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور پھر اسے احسان جتاتا ہے نا، جس سے کتنی تکلیف ہو جاتی ہے نا۔ تو احسان کیا ہے؟ نیکی کرنا، تکلیف نہ دینا، بندوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے، ہاں احسان نہ جتانا، اور یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، نیکی کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے نا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی، یعنی جب تک بندہ بندے کی یعنی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کام یا بہت بڑی مہم نہیں ہے کہ جس کو سر کرنا مشکل ہو، بلکہ بے شمار نیکیاں ہمیں چھوٹی موٹی ہر وقت کرنے کو مل جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی مدد اور بھلائی یہ سب احسان میں آتا ہے نا۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آتا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو محسنین کے لیے بہت خوشخبری ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مدد کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کی مدد محسنین کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے، اور یہ سب لینے کا وہی اہل ہوتا ہے نا میری بہنیں، جو یہ سب خود کرے، دوسروں سے اس کے حق زیادہ دے، حق سے زیادہ دینا، ہاں نیکیوں پر انکریج کرنا، دوسروں کا حوصلہ بڑھانا، یہ سب محسنین کی صفت آتی ہے نا۔ چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 162، اور اس رکوع کا آخری آیت ہے، فبدل الذین کیا ہے، بدل ڈالا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، الذین ظلموا جنہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، منہم ان میں سے بات کو، یعنی ظالموں نے کیا کی، بات بدل ڈالی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کیا مطلب ہوا کہ جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے کیا کیا، اس کو کچھ سے کچھ کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوا، رزلٹ کیا آیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر کیا بھیجا، فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا ان پر، علیہم ان پر، رجزاً عذاب، ہم نے کیا کیا، ہم نے ان پر عذاب بھیجا، کہاں سے، من السماء آسمان سے، ہم نے ان پر کیا کیا، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یظلمون، کیوں آیا تھا ان پر عذاب، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔
دیکھیے یہاں جو رجز جو عذاب ہے نا، آسمان کا عذاب ہے، تو دیکھو آسمان سے عذاب کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ان پر اولے برسے ہوں گے، اولوں کا برسنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے. آسمان سے جو عذاب نازل ہوتا ہے ان میں اولوں کا برسنا بھی ہے، پتھروں کا برسنا ہے، بجلی کا گرنا، تیز ہواؤں کا چلنا، یہ سارے رجز ہیں نا، آسمان سے عذاب کی یہ شکلیں ہیں نا. تو کیوں ان پر آیا تھا؟ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے. ظلم کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بات کو بدل دیا. کیا کہا گیا تھا؟ ہتتن ہتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ نا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہنتتن ہنتتن، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ اکڑ اکڑ کر داخل ہوئے، بات کو بدل دیا، جو کہا گیا تو وہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا. دیکھیے میری بہنیں، ہم بھی اگر دیکھتے ہیں، ہم کسی کو جب کوئی بات کہتے ہیں، جب ہم کو پتہ چلتا ہے کوئی ہماری بات کو بدل کر یوں سے یوں بول دیا، تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، میں تو یہ بولی تھی، اس نے تو بات ہی بدل ڈالی، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. کتنی ہم کو تکلیف ہے، کتنا ہم کو افسوس، کتنا ہم کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے کہ سامنے والے نے میری بات کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا. اور یہاں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اس طرح کرتے ہوئے جاؤ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس الفاظ کو، اس لفظ کو پوری طرح سے بدل دیا. کہا گیا عاجزی انکساری سے جاؤ، تو انہیں اکڑ اکڑ کر اور متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے. تو یہ اللہ کی بات کو ان لوگوں نے بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا. اور کیا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے بما کانوا یظلمون، وہ خود ظالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ اپنے بندوں پر، سورہ کہف میں آتا ہے نا، ولا یظلمون ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا؟ عجز و انکساری کے بجائے فخر کیا، ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا، اترانے لگے. پھر مال غنیمت میں بھی جی بھر کر لوگوں نے خیانت کی، جو علاقہ فتح کیا تھا اس پر ظلم و تشدد کر رکھا، غرض یہ کہ سب کچھ، وہ سب کچھ کیا جو دنیا دار قسم کے لوگ فتح کے موقع پر کیا کرتے ہیں نا. جس طرح فاتح قوم، دنیا دار جو فاتح قوم ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح کرتے ہیں، ہر چیز کو رون دینا، اور جانوروں تک پر بھی ظلم کرنا، اور یہ کھیتی باڑی کو کچھ وہ کر دینا نا، ختم کر دینا. اور جس طرح سے فاتح قوم جب کسی علاقے کو فتح کرتی ہے، جس طرح کا ظلم و ستم کرتی ہے، اس طرح سے لوگوں نے کیا. تو ان کے یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا. اور یہ عذاب کیا تھا، اس کے متعلق مفسرین جو ہیں ان کے دو اقوال ہیں. ایک کیا ہے کہ ان پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دشمن قوم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ پھر سے شکست دے کر بنی اسرائیل کو کیا کرنے لگی؟ قتل کر دیا. یہ اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.